بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا. درس سیرت میں سن 7 ہجری کے واقعات. اس سن میں ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرۃ القضاء واقع ہوا. صلح حدیبیہ میں جو شرط ٹھہری تھی اسی کے موافق حدیبیہ کے 1 سال بعد ذوالقعدہ میں آپ نے عمرۃ القضاء کے لیے مکہ کو آپ تشریف لے گئے. سن 6 ہجری میں آپ نے خواب دیکھا کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں مکہ مکرمہ میں. ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے. وہ صحابہ کے جو صبح و شام بیت اللہ کو دیکھا کرتے تھے، 6 سال کا عرصہ گزرا کہ بیت اللہ کی زیارت نہیں ہوئی. دلوں میں ایک شوق تھا، امنگ تھی، تڑپ تھی. جب یہ خواب سنا تو تیاری شروع ہو گئی کہ چلیں گے عمرہ کریں گے. لیکن وہاں پہنچ کر مشرکین مکہ نے روک لیا اور کہنے لگے کہ نہیں، آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے. تفصیلی واقعہ بہت طویل ہوا. پھر صلح ہوئی، آپس میں معاہدہ ہو گیا. بظاہر مسلمانوں کے خلاف صلح ہوئی، لیکن اللہ نے اس کو فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے میرے محبوب، ہم نے یہ آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح عطا فرما دی. بظاہر مسلمان مغلوب ہوئے لیکن اللہ کے ہاں وہ فتح تھی، اور پھر بالآخر وہ فتح مکہ میں تبدیل ہوئی. تو ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں، آ کر 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں، عمرہ کریں اور اس کے بعد واپس چلے جائیں. اور ہلکے پھلکے ہتھیار ساتھ ہوں گے، بڑے ہتھیار لڑائی والے ساتھ نہیں ہوں گے. تو 7 ہجری میں جب یہ مرحلہ آیا تو آپ نے پھر صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور آپ نے حکم فرمایا کہ سفر حدیبیہ میں، یعنی پچھلے سال والے سفر میں جو لوگ ساتھ تھے وہ ضرور چلیں. چنانچہ مکہ پہنچ کر عمرہ کیا، اور وہاں حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ان سے آپ نے نکاح فرمایا، اور تیسرے دن اپنی شرط کے موافق مدینہ منورہ کو وہاں سے روانہ ہو لیے. اسی روانگی کے وقت حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بچی آپ کے پیچھے پکارتی ہوئی ہو لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کو جو حضرت جعفر کے نکاح میں تھی سپرد کر دی، جیسا کہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے. سن 8 ہجری کے واقعات. غزوہ موتا 8 ہجری میں مشہور غزوہ موتا واقع ہوا. یہ جمادہ اولا میں ہوا. اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ، آپ کا نامہ مبارک یعنی آپ کا خط حاکم بصرہ کے پاس لے جاتے ہوئے لے کے جا رہے تھے کہ راہ میں جو موتا شہر کا حاکم تھا، یہ شام کے علاقے میں یہ واقع تھا. شام کا علاقہ اس وقت بہت وسیع علاقہ ہوتا تھا. یہ مصر سے لے کر موجودہ شام سے بھی آگے تک کا علاقہ، یہ سارا شام کا علاقہ شمار ہوتا تھا. وہاں کا حاکم تھا شرجیل بن عمر غسانی. اس نے اس قاصد کو قتل کر دیا، شہید کر ڈالا. تو آپ نے اپنے اس قاصد کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر روانہ فرمایا، اور ان پر حضرت زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کو امیر مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ اگر یہ، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا
کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو امیر بنا لینا، جو وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ایک مسلمان چن لیا جائے۔ چنانچہ یہ حضرات روانہ ہوئے اور غزوہ موتا واقع ہوا، وہاں لڑائی ہوئی عیسائیوں کے ساتھ۔ تو اسی ترتیب سے یہ حضرات شہید ہوتے چلے گئے۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ ان کی شہادت ہوئی، پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر وہ تب مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور لڑائی فتح ہوئی۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یعنی ادھر لڑائی ہو رہی تھی اور یہ صحابہ شہید ہو رہے تھے، اللہ کی وحی سے، اللہ کے بتانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو یہ بتا دیا کہ وہ شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ اب اللہ کی جو جھنڈا ہے مسلمانوں کا، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے پاس آ گیا، یعنی سیف من سیوف اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہے کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ ان کا جو ہے وہ کردار یہ تھا کہ یہ جس جنگ میں بھی شریک ہوئے اللہ نے اس جنگ میں فتح دی، چاہے وہ زمانہ اسلام کے اندر ہوں یا زمانہ کفر کے اندر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص ایک ملکہ اور ذوق عطا فرمایا تھا لڑائی کا، کہ یہ ہر دم اسی چیز پر تیار رہتے تھے۔ کتنی 100 سے زیادہ لڑائیوں میں انہوں نے شرکت کی، اور جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں تلوار، تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جو موت آئی تو بستر پر بہت افسوس ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مجھے شہادت کے ملنے کا امکان ہو، توقع ہو کہ مجھے یہاں شہادت کی موت مل جائے گی اور میں وہاں نہ گیا ہوں۔ گھمسان کے جنگ اور کئی جو ہے وہ درجنوں لوگوں کے اندر گھس جانا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر چلے جانا، بہت بڑے معرکے ان کے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود مجھے شہادت ملی نہیں، اور آج میں اپنے بستر پر عورتوں کی طرح ایڑیاں رگڑ کر مر رہا ہوں۔ یہ انہیں افسوس تھا اس بات کا کہ مجھے شہادت کی موت کیوں نہ ملی۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اگر ہم سیرت طیبہ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس زندگی کا مفہوم ہی کچھ اور سمجھا تھا۔ انہوں نے اس زندگی کو زندگی سمجھا ہی نہیں ہماری طرح، بلکہ اس زندگی کو موت کی امانت سمجھا، اس لیے یہ زندگی ان کے تابع ہو گئی۔ آج مسلمان جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمہارے اوپر امتیں، یعنی کفار کافر قومیں تمہارے اوپر پلٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر چھوٹ کر پڑتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں ایسا ہوگا؟ کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، وانتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ کیوں ایسا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن۔ پھر وہن کی خود تفسیر فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، یہ جب تمہارے اندر آ جائے گا تو پھر تم خس و خاشاک ہو جاؤ گے، تمہاری حیثیت دنیا میں کچھ نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ یعنی اللہ کے لیے انسان اپنے آپ کو مٹا دے، اسی میں بقا ہے، یہی زندگی ہے اصل میں۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جو انسان موت کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ زندگی نہیں جی سکتا، وہ ڈر ڈر کے کسی کے رحم و کرم پر جیتا ہے، ورنہ وہ اپنی آزادی کی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتا جب تک موت کا ڈر اس کے دل سے نہیں نکل جاتا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی زندگیاں اگر دیکھیں تو ان کے لیے عجیب لوگ تھے۔ اس لیے جب یہ ایران میں
گئے صحابہ تو وہاں پہ در پہ فتوحات، حالانکہ ان کے پاس کوئی بہت اچھی آرمی جسے کہیں نا وہ نہیں تھی. یہ ان کے مقابلے میں سپر پاور ایران بھی ہے اور ادھر روم بھی سپر پاور تھا اس زمانے کا. ان کے پاس تو ہزاروں سال کی جو سلطنتیں چلی آ رہی تھی ان کی، سینکڑوں سال کی، تو بہت بڑے پہلوان، ساز و سامان، لشکر، یہ وہ فلاں فلاں. ہاتھی تھے ایران والوں کے پاس، صحابہ کے پاس اونٹ تھے، تو ساز و سامان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود پیدر پہ فتح پہ فتح. تو کسرا جو تھا، یا اس کا جو کسرا ایرانی بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، کسی خاص شخص کا نام نہیں ہوتا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں ہم نے اتنی تنخواہیں دیتے ہیں، تم اتنے بڑے پہلوان اور رستم فلاں فلاں فلاں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرب جو ہیں وہ چند اٹھے ہیں اور تمہیں انہوں نے آگے لگا لیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میاں، بات یہ ہے کہ یہ کوئی عجیب ہی لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. پھر اس میں ایک صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ لوگ رات کے راہب ہیں، یعنی ان کے خیموں میں جاؤ رات کو تو یہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. یہ غفلت کی نیند سو نہیں رہے، بلکہ کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت میں مصروف ہے، کوئی اللہ سے مناجات کر رہا ہے، کوئی اللہ کر رہا ہے. وہ فرسان بالنہار، اور دن میں دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سوائے گھڑ سواری کے اور نیزہ بازی اور ان چیزوں کے سوا کوئی چیز سیکھی نہیں ہے. یہ دن کے شاہ سوار ہیں اور رات کے جو ہیں راہب ہیں، عبادت گزار ہیں. تو ایک تو صفت ان کی یہ ہے. تو جب ان کی راتیں غفلت میں نہیں گزرتی، اللہ سے روتے ہوئے ملاقات کرتے ہوئے گزرتی ہیں، تو ان کے دن پھر کھوکھلے نہیں ہیں، دن جاندار ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کی بیداری یہ بڑا رنگ لاتی ہے. اور دوسری چیز انہوں نے کہا یہ ہے کہ جیسے تم لوگ شراب کو محبوب رکھتے ہو، اجمی لوگ شراب کو جیسے محبت کرتے ہو، تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی شراب، جیسے آج کل انگریزوں کے ہاں ہے، امت مسلمہ میں تو ایسا نہیں ہے. کوئی اکا دکا اگر پیتا بھی ہے تو وہ اپنے ضمیر کی ملامت کے ساتھ ہی پیتا ہے، ورنہ ایسا نہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن ان کے ہاں ایسا تھا. تو کہا کہ تم جیسے شراب سے محبت کرتے ہو، یہ لوگ موت سے ایسے محبت کرتے ہیں. ان کو موت سے ایسے ہی پیار ہے جیسے تمہیں شراب سے پیار ہے. اور جو انسان موت سے پیار کرنا جانتا ہے، زندگی اس کے قدموں میں لونڈی بن کر آتی ہے. جو آدمی زندگی بچانا جانتا ہے اور موت سے بھاگتا ہے تو اسے زندگی بھی نہیں ملتی، اسے ذلت اور جوتے ہی ملتے ہیں. جیسا کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا کی محبت میں ہمارے دلوں میں گھر کر گئی. اب ہم ہر صورت میں جینا ہی چاہتے ہیں، ہر صورت میں ہر قیمت پر ہم جینا چاہتے ہیں. لیکن یہ کافر کا جذبہ ہے، مسلمان کا جذبہ نہیں ہے. مسلمان کے لیے اس دنیا کی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ہر صورت اس نے ختم ہونا ہے. بلکہ یہ ایک لمبی زندگی کی تمہید ہے. پیچھے ایک لمبی زندگی ہے جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، عالم ارواح تھا، اور آگے ایک لمبی زندگی ہے. یہ تو بیچ میں اس کا ایک جوڑ ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا، جو صرف ایک یوں سمجھیے کہ ایک دروازہ ہے. جیسے ریل گاڑی کے دو ڈبے ہیں، ان کے درمیان ایک دروازہ ہوتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی بس اتنی سی ہے، ایک دروازہ ہے جو اگلی زندگی میں کھل جاتا ہے جا کر. تو مسلمان کا سوچ کا انداز کچھ اور ہے. مسلمان کو اس قدر زیادہ موت سے گھبرانے کی، بھاگنے کی اور اس کے ڈر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ موت آ رہی ہے یا موت آنے کا اندیشہ ہے، تو اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرے. بس توبہ کرے، جو حقوق ادا کرنے والے وہ ادا کرے، وصیت کرنی ہے تو وہ کرے، اور اس کے بعد بس پھر توبہ کر کے اللہ سے حقوق کی معافی کر کے، بندوں سے معافی تلافی کر کے بس موت کے لیے تیار ہو کر بیٹھ جائے. خرما روزے کے از منزلے ویراں بروم، کیا وہ خوش دن ہوگا، کیا ہی وہ اچھا دن ہوگا کہ جس دن فرمایا اس ویرانی کے گھر سے، اس بے ثباتی کے گھر سے، اس فنا کے گھر سے، ایسے گھر سے کہ جس میں ہر روز ہی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس گھر سے جس دن ہم نکلیں گے کیا مزے کی بات ہوگی. مسلمان کا تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. مسلمان یہ بزدل نہیں ہوتا، نہ اسے ہونا چاہیے، بلکہ اسے موت کو ہنس کر گلے لگانا ہے. ایسے اعمال کرنے ہیں، ایسی حالت اپنے دل کی بنانی ہے کہ موت سے گھبرائیں نہیں، بلکہ موت کا استقبال کریں کہ آئے. پھر جو آدمی ایسا ہوتا ہے پھر موت اس سے گھبراتی ہے.
اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔